نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ النساء کی آیت نمبر 64 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور انشاءاللہ اس آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ قبل اس سے کہ ہم اس آیت مبارکہ پر اپنی گفتگو کا آغاز کریں، یہ سورہ النساء قرآن پاک کی سورت ہے اور اس کا شمار مدنی سورتوں میں ہوتا ہے۔ کچھ صورتیں ہیں جو مکہ المکرمہ میں نازل ہوئیں اور کچھ صورتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مدینہ المنورہ میں نازل ہوئیں۔ یہ صورت، اس کا شمار مدنی صورتوں میں ہوتا ہے، اور اس کا جو دور نزول ہے، جس دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 ہجری کے آغاز سے لے کر 4 ہجری کے اختتام یا 5 ہجری کا جو ابتدائی حصہ ہے، ان 2 یا سوا 2 سالوں کے اندر یہ سورہ النساء نازل ہوئی ہے۔ یعنی 2 سال کے اندر کبھی چند آیات، کبھی چند آیات، احکام کے مطابق جو واقعات پیش آتے رہے ہیں اس کے مطابق یہ قرآن نازل ہوتا رہا ہے۔ آپ کی ذوق طبیعت کے لیے ایک بات کرتا ہوں، ساری کتابیں جو قرآن جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں، تورات، انجیل، زبور یا صحیفے، 313 صحیفے، صحیفہ کہتے ہیں چھوٹے سے کتابچے کو جو چند ورقوں پر، چند احکام پر جو احکام نازل ہوتے ہیں اور وہ دے دیے جاتے ہیں تو اسے صحیفہ کہتے ہیں۔ جو بھی کتابیں آسمان سے اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں، ان کے نزول کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس پیغمبر، اس رسول، اس نبی کو بلایا اور بلا کر کتاب پوری بنائی،
لکھی لکھائی، اس کے حوالے کی کہ یہ ہماری طرف سے احکام ہیں، ہماری طرف سے حکم ہیں، ہماری طرف سے یہ آپ پر یہ شریعت ہے، اس کو لے لو، اور جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آپ بھی عمل کرتے جاؤ اور اپنی امت کو بھی حکم دیتے جاؤ کہ انہی احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ساری کتابیں، تورات پڑھیں، انجیل پڑھیں، زبور پڑھیں، صحائف پڑھیں، یعنی اللہ رب العزت نے احکام دیے ہیں، احکام دے کر کتاب کی صورت میں پوری کتاب دے دی ہے، پوری الواح، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لوح جسے کہتے ہیں نا، الواح، 10 احکام تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہ پوری کی پوری کتاب، وہ لکھی لکھائی، ٹھپی ٹھپائی اس پیغمبر رسول کی خدمت میں اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے دے دی اور فرمایا کہ اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ لیکن جب باری آئی نزول قرآن کی، جب باری آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا محبوب یہ قرآن تمہیں دے دیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو، بلکہ محبوب احکام لے کر نہیں، جو عمل کرتا رہا ہے اس کے مطابق قرآن نازل ہوتا رہا ہے۔ جو واقعہ پیش آیا ہے محبوب کی زندگی میں، جو مسئلہ پیش آیا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ جو ہم نے لکھا ہوا ہے اس کے مطابق بتا دو، محبوب جو تم بتاؤ گے اس کے مطابق ہم لکھتے جائیں گے۔ یہ شان ہے ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے یہ کتاب، یہ قرآن احکام کی کتاب بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب بھی ہے، اور باقی تمام انبیاء کی نبوتوں کے ساتھ ساتھ ان کی شریعتیں بھی ختم ہو گئی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کی سیرت قیامت تک باقی رہے گی۔ تو یہ سورہ النساء جو 7 بڑی صورتیں ہیں، 7 طوال، جو قرآن پاک کی 7 بڑی صورتیں ہیں، ان 7 بڑی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے سورہ النساء کا۔ اس کا دور 3 سے لے کر 4 ہجری اور 5 ہجری کے آغاز تک اس کا نزول کا دور ہے، اور اس دور کے اندر 3 ہجری کو غزوہ احد پیش آیا، اور جب غزوہ احد پیش آیا تو اب اس غزوے میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے، صحابہ 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ اب جو صحابہ شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت کے حوالے سے، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے شہید کا، اس حوالے سے، پھر ان کی ازواج کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے، ان کے یتیم بچوں کے حوالے سے، ان کی وراثت کے حوالے سے اس صورت کے اندر احکام نازل ہوئے ہیں۔ اس صورت کے اندر یعنی جو واقعہ ہوتا رہا ہے نا، کہ یہ جو شہید ہوئے ہیں ہمارے نام پر، اب ان کے بچوں کا کیا معاملہ ہے، ان کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، بچوں کو ان کے حقوق کیا ہیں، یتیموں کے حقوق کیا ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اور محبوب کے اصحاب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کے مطابق اللہ رب العزت نے احکام نازل کیے ہیں۔ عورتوں کے حوالے سے، پھر عورتوں کے حوالے سے یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے کہ تم نکاح کرو 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، تو یہ ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، لوگ کم عقلی کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی 4 عورتیں رکھنے کا حکم دیا ہے، 4 عورتیں رکھنے کا حکم نہیں دیا، اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، اجازت دی ہے کہ آپ 4 رکھ سکتے ہیں، اور پھر آگے کنڈیشن لگائی ہے
پابندی لگائی ہے اگر آپ ان چاروں کے درمیان عدل کر سکتے ہیں، چاروں کے درمیان عدل کر سکتے ہیں تو پھر 4 رکھیں، اگر عدل نہیں رکھ سکتے تو پھر ایک ہی ہے۔ ایک مسئلہ اور سمجھنے والا ہے، اکثر جب ہم بیرون ممالک رہتے ہیں، جاتے ہیں، تو وہاں ہمیں اجازت دی گئی ہے اہل اسلام کو کہ کتابیہ عورت سے ہم نکاح کر سکتے ہیں۔ کتابیہ عورت کون سی ہوتی ہے؟ جو عیسائی اور یہودی ہیں یہ اہل کتاب ہیں، ان پر تورات و انجیل نازل ہوئی ہے۔ ہندو اور سکھ اہل کتاب نہیں، ہندو اور سکھ اہل کتاب نہیں۔ بدھ مت یہ چائنیز جو ہیں یہ اہل کتاب نہیں ہیں، لہٰذا جو اہل کتاب نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، اور جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ شادی کی اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا۔ شادی کی اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا کہ تم اہل کتاب کے ساتھ ہی شادی کرو، یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اجازت دی ہے کہ جب تمہیں اپنے دین والی عورت نہ ملے، اسلام والی عورت نہ ملے، مسلمان عورت تمہیں نہ ملے، تو اس وقت جب تمہیں اسلام والی عورت نہیں مل رہی، قرآن والی عورت نہیں مل رہی، اور تمہارے دین والی عورت تمہیں نہیں مل رہی، تو اس سے بہتر ہے کہ تم زنا کرو، زنا سے بہتر ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ شادی کر لو۔ یہ اجازت دی ہے۔ تو ہمارا عمل کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اسلام والی عورتوں کو چھوڑ کر، اپنی شریعت والی عورتوں کو چھوڑ کر، اپنے دین والی عورتوں کو چھوڑ کر ان اہل کتاب سے شادی کرتے ہیں جن کی صرف اجازت دی گئی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو قرآن پاک کے اندر آپ سورہ نساء پڑھتے ہیں، سورہ نساء کے اندر یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ آپ مثنی و ثلاثہ و رباع، ان دو میں سے دو عورتیں، تین چار کے ساتھ آپ نکاح رکھ سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، تو یہ ایک اجازت دی گئی ہے، اور آگے شرط لگائی گئی ہے، کنڈیشن لگائی گئی ہے کہ اگر آپ ان سب کے درمیان عدل والا معاملہ کر سکتے ہیں، عدل والا معاملہ اگر کر سکتے ہیں تو پھر آپ یہ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، ایٹ ٹائم ایک ہی وقت میں 4 عورتیں اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ صرف اجازت دی گئی ہے اگر انسان کے اندر یہ عدل والی صلاحیت موجود ہو، ورنہ یہ احکام بھی سورہ نساء کے اندر موجود ہیں۔ پھر یتیموں کے احکام، یتیموں کے معاملات وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑی بات جو مستشرقین، اسلام کے مخالفین جو لوگ ہیں، جو طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں اسلام کی کتاب پر بھی، قرآن پاک پر بھی، ہماری شریعت پر بھی، نبی پاک کی ذات پر بھی، اور پھر ہمارے جو علماء فقہاء ہیں ان کی کتابوں پر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے اعتراض مستشرقین کے۔ اور ایک بات میں آپ کے نالج کے لیے، علم کے لیے کرتا ہوں، اس دور میں یہ جو اپنے آپ کو سو کالڈ سکالر کہتے ہیں، ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان کے جتنے بھی اعتراض اسلام پر ہیں یہ ان کا اپنا کوئی ذہن نہیں ہے، یہ تو غبی لوگ ہیں، بے وقوف ہے، یہ ان کا اپنا کوئی ذہن نہیں۔ وہ جو مستشرقین نے اعتراض کیے ہیں انہی اعتراضات کو یہ دہراتے ہیں، انہی اعتراضات کو، ان کے اعتراضوں کو پھر دوبارہ وہ دہراتے ہیں، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں یہ بڑا سکالر بڑا اچھا سوال کر رہا ہے۔ دیکھیں ایک سوال جو ہم پر اکثر کیا جاتا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے حوالے سے کہ چھوٹی عمر میں آپ کا نکاح ہوا ہے، 6 سال کی عمر کی روایت موجود ہے، 9 سال کی عمر کی روایت موجود ہے، اور 13 سال کی عمر کی روایت بھی موجود ہے، اور صحیح روایت جو ہے وہ 13 سال کی ہے، صحیح روایت 13 سال کی ہے کہ 13 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی ہے۔ اب یہ اعتراض کیا جاتا ہے
وہ 13 سال کی روایت کو نہیں لیتے، کہتے جی بخاری کے اندر یہ 6 سال کی یا 7 سال کی، لہذا یہ اتھینٹک کتاب ہے آپ کی. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر 6 سال کی عمر کی نکاح پر آپ کو اعتراض ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر وہ بھی تو 11 سال ہے جب ایک نبی اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. ایک نبی اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے تو وہ بھی تو 11-12 سال کی عمر ہے. تو کس انسان کو اجازت ہے کہ اپنے 11-12 سال کے بیٹے کو ذبح کرے وہ؟ تو یہ سارے اعتراضات مستشرقین جو اسلام کے مخالف علماء ہیں یہود و نصارہ کے وہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان جو ہیں، قرآن جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا، عورتوں کے حقوق کی. اور اسی طرح ہماری کچھ مغرب زدہ عورتیں ہمارے معاشرے کے اندر جو وہاں کی پیدائش ہے، وہاں زنا کی اولاد ہیں، وہ لوگ، وہ عورتیں جو یہاں ملک پاکستان کے اندر آ کر کہتی ہیں جی ہمارا جسم ہماری مرضی، عورتوں کے حقوق کی بات نہیں ہو رہی، اسلام عورتوں کے حقوق نہیں دیتا. جتنے عورتوں کے حقوق اسلام نے دیے ہیں آج تک کسی دین اور کسی مذہب نے نہیں دیے. کسی ازم نے اتنے حقوق نہیں دیے جتنے حقوق اسلام عورتوں کو دے رہا ہے. ان کی عزت کے حوالے سے، ان کے نان نفقے کے حوالے سے، ان کے لباس کے حوالے سے، ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے انسان یعنی یہ عورتوں کو کتنی عزت دی جاتی ہے کہ ایک مرد پر واجب کر دیا گیا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے اس کو حق مہر بھی ادا کرے، اس کے نان نفقے کا وہ ذمہ دار بھی ہوگا، اور اس کی اولاد کی پرورش کے حوالے سے بھی مرد پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ نے ساری ذمہ داری اٹھانی ہے. اور عورت کو چراغ محفل نہیں بنایا اسلام نے، بلکہ چار دیواری کے اندر عزت کے ساتھ رکھا ہے. اور اس سے بڑی عورت کے حقوق کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر، اپنی کتاب کے اندر ایک پوری سورت کا نام سورہ نساء رکھ دیا ہے. اس سے بڑی حقوق کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ یہود و نصارہ مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی آپ عورت کی بات نہیں کرتے، صرف اپنے اسلام کی بات کرتے ہیں، اپنے قرآن کی بات کرتے ہیں، ہماری بات ہی نہیں کرتے. تو یہ بھی قرآن نے جواب دیا ہے کہ اسلام نے، نبی پاک نے جن پر قرآن نازل ہوا ہے، جو قرآن کے نزول کی محبت ہے نبی پاک کی ذات اور آپ کی اہل بیت اطہار، قرآن نے پورے قرآن پاک کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر سورت نہیں ہے. حضرت فاطمہ کے نام پر کوئی سورت نہیں ہے. لیکن جو یہود و نصارہ اعتراض کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے نام پر سورت موجود ہے. اگر ہم تعصب کرتے، کسی اور کو نہ مانتے، تو قرآن کے اندر حضرت مولا کائنات کے حوالے سے سورت آتی، سیدہ فاطمہ کے حوالے سے سورت آتی، ان کے نام سے سورت آتی. لیکن ہمارے قرآن کے اندر سورہ آل عمران ہے، آل عمران سورت ہے، اور سورہ مریم ہے، نہ کہ سورہ فاطمہ ہمارے قرآن کے اندر ہو. لیکن ہماری خامی کیا ہے، ہماری کجی کیا ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں اور سنتے ان لوگوں کو ہیں نیٹ کے اندر جن کا باپ ہی کوئی نہیں ہے. اس نیٹ کا کوئی باپ نہیں ہے جسے ہم سنتے ہیں. جس طرح یہ جو مرغی کھاتے ہیں نا آپ، بلاتی مرغی کہتے ہیں آپ اسے، فارمی مرغی سے کہتے ہیں، جو ویسے ہی حرام ہے کہانی، جو ویسے ہی حرام ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی. حرام کیوں ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ اکثر جو آپ شوارما جو چیزیں کھاتے ہیں، مردہ اس کے اندر وہ چکن استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح اس فارمی مرغی کا کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں نا، اسی طرح یہ نیٹ کا بھی کوئی مائی باپ نہیں ہے. بس یہود و نصارہ اعتراض کرتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، اور ہم پڑھ کر دیکھیں نیٹ میں لکھا ہوا ہے. آپ نیٹ پہ اعتماد نہ کریں بلکہ اپنے علماء پر اعتماد کریں، ان کے پاس بیٹھیں اور کتاب پر اعتماد کریں جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں دی ہے. تب جا کر ہم بچ سکیں گے، ورنہ ان اعتراضات سے
یہ جو ہماری یہ امت جو ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو رہے ہیں دن بدن، اور جیل میں جیسے اور اس طرح کے اور بے وقوف لوگ پیدا ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیٹ کی پیداوار ہے. اور بعین ہی آپ کوئی بھی اعتراض لے لیں ان کا اپنا کوئی اعتراض نہیں، ان کا ذہن ہی نہیں ہے، بے وقوف لوگ ہیں، یہ غبی ہیں، کند ذہن ہیں. یہ ان یہود و نصارہ کے مستشرقین کے سوال لیتے ہیں اور ہم پر وہ جڑ دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی بڑا سکالر ہے یہ بندہ. یہ تو ایڈیٹ لوگ ہیں جن کا دماغ ہی کوئی نہیں، ان لوگوں کے سوال پڑھ کر دہرا دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ بڑے جینیس لوگ ہیں. یہ جینیس نہیں ہے، بے وقوف ہیں، بے وقوف لوگ ہیں. ان مستشرقین کے اعتراضات دوبارہ دہراتے رہتے ہیں. یہ تھوڑی سی بات میں نے کر دی ہے تاکہ، کیونکہ صبح سے لے کر شام تک نا ایک ہی کام ہے ہمارا، یہی ہے نا. اچھا، یہ دماغ کی کمزوری کیوں ہے؟ اکثر ہم اعتراض، اب جو ہر بندہ یہ ایک ظاہر کرتا ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، بات یاد نہیں رہتی، 5 منٹ پہلے کون سی بات کی یاد نہیں رہتی، تو اس کا ایک سبب یہ آپ کا نیٹ ہے، یہ موبائل فون ہے. دیکھیں آپ کتنے وہ سکرین شاٹ دیکھتے ہیں، ایک دیکھا، دوسرا، چوتھا، پانچواں، 8 گھنٹے لگا تھا. اور پھر وہ ذہن جو ہے وہ قبول کس طرح کرے گا، حافظہ کس طرح باقی رہے گا؟ یہ جو حافظ قرآن پاک کے حافظ ہیں، ان کا حافظہ مضبوط کیوں ہوتا ہے؟ کہ ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اس سے حافظہ تیز ہوتا جاتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے دور رہیں، خاص کر ہماری جو ینگ جنریشن ہے، نوجوان بچے ہیں، اس بیماری سے دور رہیں. یہ آپ کی صحت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے، اور پھر صحت کا ضیاع ہے. حافظہ اس سے کمزور ہوتا ہے، انسان کے اندر جنسیات کے معاملات بڑھتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ لاگو کیا گیا ہے امت مسلمہ پر. یہ چیز خاص کر ہماری پاکستانی قوم پر یہ لاگو کیا. اور دنیا میں اگر آپ اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، اس کی رپورٹیں دیکھیں گے، تو پوری دنیا کے اندر جتنا یہ نیٹ پاکستان کے اندر دیکھا جاتا ہے، کسی اور ملک کے اندر نہیں دیکھا جاتا. جو چاند گاڑی ریڑھی چلاتا ہے نا، اس کے پاس بھی 2 فون ہوتے ہیں، 2 فون لگائے ہوئے ہیں، اور رکشے کے ہاتھ اور چاند گاڑی کا ہاتھ چھوڑا ہوا ہے، جہاں مرضی جا کر لگے وہ. یہی ہوتا ہے نا. ہاں، تو اس لیے یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں نا، یہ تعلیم و تربیت کے لیے ہوتی ہیں، تعلیم و تربیت کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے بندوں کی، اللہ کی مخلوق کی تربیت کی جائے. اور جب حقائقیں سنائیں گے، ہم جھوٹی حقائقیں سنا کر لوگوں کو خوش کر کے بھیج دیں گے، تو تربیت کیسے ہوگی؟ اور پھر ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم مسجد میں اس وقت آتے ہیں جب عربی کا خطبہ ہو رہا ہو، عربی کا خطبہ ہو رہا ہو، تاکہ نہ ہمیں سمجھ آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور نہ ہمیں عمل کرنے کی زحمت گوارا کرنی پڑے. آخر میں آؤ، خطبہ سنا ہے اور بھاگ گئے ہیں. اسی لیے یہ پڑھ لکھ کر بھی جاہل کے جاہل لوگ ہیں. ان کے مینرز، آداب، ان کی زندگی کا رہنے سہنے کا طریقہ دیکھ لیں کس طرح رہتے ہیں یہ لوگ. کیونکہ کبھی قرآن سنے ہی نہیں، قرآن کی بات سنی نہیں، نبی پاک کی سیرت کی بات سنی نہیں، نبی پاک کی حیات طیبہ کو باب پڑھے ہی نہیں ہے. تو جب یہ چیزیں پڑھی نہیں ہیں، صرف آخر میں آئے ہیں ایک جمعہ پھینکنے کے لیے، بس پڑھنے کے لیے نہیں. اکثریت آپ مسجدوں کا حال دیکھ لیں، خالی پڑی ہیں. اور کب لوگ آتے ہیں؟ جب بالکل آخر خطبہ کا ٹائم ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اور نماز فرض پڑھ کے پھینک کے بھاگ جاتے ہیں. پتہ نہیں مسجد کے اندر کیا ہوا ہے. ایسے لوگوں کے لیے نبی پاک نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے کہ مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے. مومن، اس کا دل مسجد کے ساتھ کیسے لگتا ہے؟ جیسے مچھلی کا دل پانی کے ساتھ لگتا ہے. اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے نا، تڑپتی ہے، تڑپتی ہے، اور چاہت کرتی ہے دوبارہ مجھے پانی میں پھینکا جائے. اور منافق، اس کی مثال کیا ہے؟ نبی پاک نے فرما دیا، منافق کی مثال ایسی ہے جیسے
ایک پرندہ طائر جو ہے اس کو قفس کے اندر پنجرے کے اندر بند کر دیا جائے، پنجرے کے اندر بند کر دیا جائے تو پھر وہ پنجرے کے اندر آ کر تڑپتا ہے، پھڑکتا ہے، باہر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. یہ مثال منافق کی ہے. اب ہم کسی کو کچھ فتویٰ نہیں لگاتے، اپنے من سے پوچھ لیتے ہیں، اپنے اندر سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارا شمار منافقین میں ہوتا ہے یا مومنین میں ہوتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا شمار منافقین میں ہو رہا ہے، ہمارا عمل منافقین جیسا ہے، تو ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے. ہم سنوار سکتے ہیں اپنے آپ کو. اپنے دل مسجدوں کے ساتھ لگائیں، بازاروں سے نکل کر مسجد کے اندر آ کر بیٹھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں. فالتو وقت بازار میں گزارنے کی بجائے ہم مسجد کے اندر آ کر گزاریں. یہ صرف ایک بھوک مسلط کی گئی ہے ہم پر، ہمارے ان حکمرانوں کی طرف سے، جان بوجھ کر کے عوام کو اتنا پریشان کر دیا جائے کہ 24 گھنٹے اپنے پیٹ کے حوالے سے سوچتے رہیں. یہ ایک پوری سازش کے تحت اس قوم کو تباہ کیا جا رہا ہے. اور ہر وقت ایک ہی دھیان ہے، روٹی کماؤ. روٹی نہیں پوری ہو رہی، رات کو بھی کام، دن کو بھی کام. اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں بچا. تو اگر روٹی کی بات ہے تو اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے. یہ سارے حکمران جھوٹے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ بجلی بھی مفت دیں گے، ہم آٹا بھی مفت دیں گے، زمین بھی مفت دیں گے، فلاں چیز بھی. یہ سب جھوٹے ہیں، کذاب ہیں. اگر سچا ہے تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ وعدہ کر رہا ہے کوئی زمین پر چلنے والا چوپایا نہیں ہے، دو پایا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. وہ سچا رب جب سچے وعدے کر رہا ہے تو جب سے ہمارا اس رب کے بارے میں یقین کمزور ہوا ہے تو اس وقت سے اس نے کہا پھر جاؤ تم کما کے دیکھو کیا ہوتی ہے تمہارے ساتھ. تو یہ ساری پریشانیاں ہماری اپنے ہاتھوں کی تیار شدہ ہیں. آؤ اپنے مسجدوں کو آباد کریں. جب مسجدیں آباد ہو جائیں گی تو پھر ہماری زندگیاں بھی آباد ہو جائیں گی، ہمارے گھر بھی آباد ہو جائیں گے. مسجدیں خالی پڑی ہیں. مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. خاص کر ہماری ینگ جنریشن جن کا مسجد کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا ہے، اسلام کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ ساری جو بے برکتیاں ہیں وہ اسلام سے دوری اور مسجد سے دوری کا سبب ہیں. اور ہم کہتے ہیں تعلیم وہ ہے جو ہم یونیورسٹی سے حاصل کرتے ہیں، کالج سے حاصل کرتے ہیں، وہ تعلیم ہے. اور مدرسے کے حوالے سے ایک عجیب طرح کا تاثر دیا جاتا ہے مسجد کا کہ یہ مسجد کے لوگ ہیں، یہ مدرسے کے لوگ ہیں، انہیں کیا پتا دنیا کا، انہیں کیا پتا اسلام کا، انہیں کیا پتا علم کا. آپ جتنے بھی یہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے لوگوں کو پڑھے ہوئے کو دیکھیں گے، سارے کے سارے چور لٹیرے یہ ہیں. ملک پاکستان کو لوٹنے والے کون ہیں؟ مدرسے والے. بولو نا یار، ملک پاکستان کو لوٹنے والے یہ دنیا دار کمینے جو ہیں نا. جو میں یونیورسٹی اور کالجوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، پڑھیں آپ، لیکن پہلے قرآن کو پڑھیں، پہلے اسلام کو پڑھیں، پھر اسلام اور قرآن کی روشنی میں دنیا پڑھیں. دنیا پڑھیں. جب آپ قرآن کو پڑھ کے، حدیث نبوی کو پڑھ کے، اسلام کو پڑھ کے دنیا پڑھیں گے، پھر آپ کے لیے راستہ متعین ہوگا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. جھوٹ نہیں بولنا، ظلم نہیں کرنا، یہ قرآن تمہیں بتائے گا، نہ کہ یہ دنیا دار دنیا کے کالج بتائیں گے. اس وقت تو صرف ڈانس کی تعلیم دی جا رہی ہے اسکولوں کے اندر، نشے کی تعلیم دی جا رہی ہے عملی طور پر. اور پھر سارے کے ساری قدغن، سارے کے سارے اعتراضات اور ساری کی ساری پابندیاں مسجد اور مدرسے پر کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ تاکہ کوئی مسلمان نہ رہے اور ان کی بے حیائی اور بدماشی پر کوئی تنقید کرنے والا نہ رہے. یہ ایک ایجنڈے کے ساتھ آپ کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور دن بدن تنگ ہو رہا ہے. اللہ ایسے حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. تو سورہ نساء کی بات ہو رہی تھی. مدنی صورتوں میں یہ ایک صورت ہے، اور جو 7 بڑی صورتیں ہیں طوال مفصل ہیں، 7 طوال ہیں،
ان 7 صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی. اس کے اندر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اس آیت جو پہلی آیت ہے اس کا یہ لفظ ہیں. اس آیت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے. عورتوں کے حقوق، پھر شادی کے حقوق، پھر یتیموں کے حقوق، اور پھر حق مہر کی جو پوری تعلیم ہے وہ اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہے. اور نبی پاک اور علماء نے بیان کیا ہے کہ جو سورہ نساء کو جان لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اس کو مکمل طور پر حفظ کر لیتا ہے، اس کو جان لیتا ہے، تو اس کا شمار بڑے علماء میں ہو جاتا ہے. بڑے علماء میں ہو جاتا ہے. یہ سورہ نساء، اس کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 64 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس پر تھوڑی گفتگو کرتے ہیں اب، کیونکہ حج ختم ہوا ہے. حج کے احکام، قربانی کے احکام ختم ہوئے ہیں، اور حج کے بعد لوگ حرم نبوی کی طرف، مدینہ المنورہ کی طرف گنبد خضرا کی نیت لے کر، قبر انور کی نیت لے کر جا رہے ہیں، زیارت گنبد خضرا کے لیے جا رہے ہیں. تو کچھ بے وقوف لوگ وہ کہتے ہیں یہ گنبد خضرا کی طرف سفر کرنا، رخت سفر باندھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی نیت کر کے جانا، یہ بدعت ہے، بلکہ حرام تک فتوے دیے ہیں. اور پھر دلیل بھی حدیث پاک کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کی طرف سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ حدیث پاک اس کی دلیل دی جاتی ہے. ایک مسجد نبوی، کہتے ہیں مسجد نبوی کی نیت کرو لیکن نبی پاک کی قبر کی نیت نہیں کرنی. اگر نبی پاک کی قبر نہ ہوتی تو مسجد نبوی کیسے بنتی وہ؟ اور کہتے ہیں جی مسجد نبوی کی نیت کرو، قبر شریف کی نیت نہیں کرنی، روضہ پاک کی نیت نہیں کرنی. اور پھر دوسری بیت الحرام کی نیت کرو، اور پھر مسجد اقصی کی نیت کرو. ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور کی نیت نہیں کرنی. تو آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ بولو نا. باقی کی جو مسجدیں پوری دنیا کی، آپ نیت کر کے آئے نا، ہم نے فلاں مسجد میں جا رہے ہیں، وہاں جا کے جمعہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے. تو اگر یہی شریعت ہے، یہی سینس اور فام ہے، تو پھر تو ساری مسجدوں میں جانا منع ہو گیا ہے. اصل میں یہ جو سمجھدانی ان لوگوں کی کمزور ہے، فہم حدیث نہیں ہے ان کو. اللہ کا رسول فرمانا کیا چاہتے ہیں جس کی ہمیں سمجھ آنی چاہیے، اور تب سمجھ آئے گی جب نبی پاک کے نور نبوت سے ہمارا تعلق ہوگا. نبی پاک کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ 3 مسجدوں کے علاوہ نیت نہ کرو، یعنی کہ 3 مسجدیں ہیں جو ثواب کے حوالے سے سب سے زیادہ ہیں. یعنی اپنے محلے کی جو مسجد ہے اس میں آپ جائیں، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر ثواب کی باری آئے گی تو سب سے زیادہ ثواب یہ مسجد حرام میں ہے، مسجد اقصی میں ہے، اور مسجد نبوی میں ہے. یہ نیت رکھیں ہم، نہ کہ وہاں جانا منع ہے، 3 مسجدوں کے علاوہ سفر کرنا منع ہے. تو ہر اتوار کو جو سورے جاتے ہیں وہ سفر جائز ہو گیا. پھر بولو نا یار، سفر کرنا منع ہے کس نیت سے کہ 3 مسجدیں ہیں جہاں ثواب سب سے زیادہ ہے. اور ہمارے علماء نے لکھا ہے جو امت کی اور قرآن کی صحیح ترجمانی کرنے والے علماء ہیں، جنہیں علماء ربانیین کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مسجد حرام ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اور ایک مسجد ہے مسجد اقصی جو فلسطین کے اندر ہے، اور ایک مسجد نبوی ہے. ان 3 مسجدوں میں سب سے زیادہ ثواب کس مسجد میں ہے؟ لوگ کہتے ہیں مسجد حرام میں، کعبے میں 1 لاکھ کا ثواب ہے، اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کعبے کے اندر 1 لاکھ کا ثواب ہے، اور مسجد نبوی کے اندر 4 لاکھ کا ثواب ہے. آپ نے حقاً علیہ ان اکون شفیعاً یوم القیامہ، مجھ محمد پر واجب ہو چکا ہے. ذمہ کرم، واجب سے مراد ذمہ کرم ہے. نہ اللہ پر کوئی چیز واجب ہے، نہ نبی پاک پر کوئی چیز واجب ہے بندوں کی طرف سے.
تو میرے ذمہ کرم پر یہ واجب ہے کہ اس بندے کی میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں، اس کی شفاعت کروں۔ حضرت ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے شارح ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت امام اصمعی اس امت کے بہت بڑے قرات کے امام ہیں اور حدیث کے امام ہیں۔ آپ نبی پاک کے روضہ اطہر بیٹھے ہوئے ہیں، قبر شریف کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص آیا، اس نے آ کر نبی پاک کی قبر انور پر عرض کی، یا رسول اللہ میں نے سنا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بلو انہم ظلموا انفسہم جاؤک، کہ جب تم گناہ کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، استغفار کرو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں میرا محبوب سفارش کرے تو لوجد اللہ تواب رحیمہ۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں، اور میں اس بات کو جانتا ہوں، امام اصمی کہتے ہیں وہ بندہ کہہ رہا ہے، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، دوست ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، دوست ہیں، اور میں گنہگار ہوں، اور شیطان آپ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے۔ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں اور میں بخشا جاؤں تو جب اللہ میری بخشش فرما دے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے، بندے کا کام بن جائے گا، گنہگار بندے کا کام بن جائے گا، اور شیطان جو ہے دشمن وہ آگ میں جل جائے گا، آگ میں جل جائے گا۔ اور اگر اس کے برعکس ہوا، یعنی میری بخشش نہ ہوئی، تو جب میری بخشش نہیں ہوگی تو شیطان خوش ہوگا اور آپ غمزدہ ہوں گے، تو اللہ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرتا، اللہ کبھی آپ کو غمگین نہیں دیکھ سکتا، غمزدہ نہیں دیکھ سکتا، اور شیطان کو کبھی خوش نہیں کرتا اللہ۔ ابھی یہ بات ہو رہی ہے، ساتھ اس نے دوسری بات شروع کر دی، یا رسول اللہ قبر کے اندر ہیں آپ، اور وہ بات کر رہا ہے، یا رسول اللہ عرب کے لوگوں کا دستور ہے جب عرب کا کوئی سردار دنیا سے جاتا ہے، مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو اس کی قبر پر اس کے غلاموں کو لا کر آزاد کیا جاتا ہے، غلاموں کو لا کر آزاد کیا جاتا ہے اس کی سردار کی قبر پر۔ اور آپ صرف عرب کے سردار نہیں، آپ ساری انسانیت کے سردار ہیں، نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، اور آپ کی قبر پر یہ غلام حاضر ہوا ہے۔ یہ ابھی گفتگو کر رہا ہے، حضرت امام اصمعی کھڑے ہوئے، جا کر اس کو پکڑا، سینے کے ساتھ لگایا، فرمانے لگے کہ جس انداز میں، جس حسن کے ساتھ تو کلام کر رہا ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے، تیرے سوال، حسن سوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے۔ سوال کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا، عرب کے لوگوں کا دستور ہے جب سردار مرتا ہے تو اس کی قبر پر غلاموں کو لا کر آزاد کیا جاتا ہے۔ آپ صرف عرب کے سردار نہیں، ساری انسانیت کے سردار ہیں، اور پھر نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، اور میں غلام آپ کی قبر پر حاضر ہوں، تو مجھے بھی جہنم سے آزادی عطا کی جائے۔ تو حضرت امام اصمی کہتے ہیں کہ فوراً اٹھ کر کہا کہ تیرا جو حسن سوال ہے، جو تیرا بہترین مانگنے کا طریقہ ہے، اس طریقے کی وجہ سے تیری بخشش ہو گئی ہے۔ یہ ایک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آتا ہے کہ مروان بن حکم بادشاہ خلیفہ ایک دن نبی پاک کی قبر پر آیا تو دیکھا کہ ایک شخص نبی پاک کی قبر انور پر سر رکھ کے، رخسار رکھ کے، ہاتھ دونوں اوپر رکھے ہوئے ہیں، رخسار رکھا ہوا ہے اوپر، تو آنکھیں بند کر کے، اللہ جانے اب کیا معاملہ ہو رہا ہے، آنکھیں بند ہیں، رخسار قبر پر پڑا ہوا ہے، دونوں ہاتھ اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ تو مروان بن حکم
وہ آیا، بادشاہ ہے، اس نے کہا آواز دے کر، تو جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے سمجھا کہ شاید کوئی عام بندہ ہے، عام آدمی ہے اور یہ کام کر رہا ہے، وہ قبر پر رخسار رکھ کے ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ تو جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے، یہ تیرا عمل؟ آپ نے اس کی آواز سنی، سر اٹھایا اور کہا ہاں جانتا ہوں، یہ تو رسول اللہ ہے. ولم آت الحجر، تمہیں بھی پتا ہونا چاہیے میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی قبر کو پتھر صنم نہیں کہتے، یہ صحابیوں کا عقیدہ ہے. یہ تو رسول اللہ ہے، میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں. کیا مطلب؟ کہ قبر کے باہر بھی وہ رسول اللہ ہیں اور قبر کے اندر بھی وہ رسول اللہ ہیں. لم آت الحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، اللہ کے نبی کے پاس آیا ہوں. اور یہ حضرت ایوب انصاری ہیں، وہ حضرت ایوب انصاری کہ جب نبی پاک مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے تو سارے صحابہ کی خواہش یہ تھی کہ ان کی اونٹنی نبی پاک کا قیام ہمارے گھر میں ہو. تو نبی پاک نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ مامور من اللہ ہے. یعنی اونٹنی بھی مامور من اللہ ہے. اگر رسول اللہ کی اونٹنی مامور من اللہ ہو سکتی ہے تو نبی پاک کا امتی میرے علی قادیان کے اس جھوٹے نبی کے مقابلے میں مامور من اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ وہ حضرت ایوب انصاری ہیں. نبی پاک فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ مامور من اللہ ہے، اللہ نے اسے امر دے دیا ہے کہاں جا کر ٹھہرنا ہے. اور سارے صحابہ کے گھروں کے دروازے سے گزرتی ہوئی یہ اونٹنی حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی. اب ان کا مکان جو تھا 2 منزلہ مکان تھا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا. یہ طبہ حمیری کا نام سنتے ہیں آپ، جو بادشاہ ہوا ہے، آپ اس کی نسل سے ہیں جس نے نبی پاک کی بارگاہ میں اپنے ایمان ہزاروں سال پہلے خط لکھا تھا. طبہ حمیری نے خط لکھا تھا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور کل قیامت کے روز آپ میرے ایمان کی گواہی دیں گے. یہ اس نسل سے ہیں حضرت ایوب انصاری. تو اب 2 منزلہ گھر ہے تو عرض کی یا رسول اللہ یہ گھر آپ کا ہے، آپ جہاں قیام کرنا چاہیں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ ہم نیچے والی منزل پر قیام کرتے ہیں. اب جب نبی پاک نے نیچے والی منزل پر قیام کیا نا، آپ اوپر والی منزل پر گئے تو پھر سمجھ آئی کہ یہ کیا ہوا ہے ہم سے. رسول اللہ نیچے، اور سیرت کی کتابیں کہتی ہیں، حضرت ایوب انصاری کی سیرت کو پڑھیں کہ جب آپ نے یہ محسوس کیا نا کہ رسول اللہ نیچے ہیں اور میں اوپر والی منزل پر، تو ساری رات نا آپ ایک دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے رہے. ساری رات ایک دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے رہے اس انتظار میں کہ صبح ہو اور میں جا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے جائیں. یہ وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ، وہ نبی پاک کی قبر پر. اگر صحابی کو علم نہیں دین کا تو تمہیں کہاں دین مل گیا ہے؟ تمہیں دین کی سمجھ کہاں سے آئی ہے؟ جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی پاک کی قبر پر جا کر وہاں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر نبی پاک سے کلام کرتے ہیں. اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک سارے نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں. جب زندہ ہیں اور پھر اس دنیا کی زندگی سے بہتر زندہ ہیں تو پھر جب ان کی قبر پر کوئی جاتا ہے ان کے سلاموں کا جواب بھی دیتے ہیں، پھر ان سے بات ہوتی ہے، اس سے بات بھی ہوتی ہے جو سننے والے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے ہیں اپنے آنے والوں کو. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو ہم اعمال کرتے ہیں اچھے یا برے، جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ اعمال نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں.
اچھے اعمال ہوں ہمارے تو ہم اچھے اعمال دیکھ کر نبی پاک خوش ہوتے ہیں، اور برے اعمال ہمارے دیکھ کے، برے عمل دیکھ کے نبی پاک غم زدہ ہوتے ہیں۔ اب ہماری مرضی ہے کہ نبی پاک کو خوش کرنا ہے یا ناراض کرنا ہے۔ تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حج کے بعد یا حج سے پہلے نیت کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے، جانا چاہیے۔ اور نبی پاک نے ہی فرمایا ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جس نے حج کیا، ولا رفس ولا فسوق ولا جدال، گالی گلوچ نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، اہتمام کے ساتھ حلال پیسوں سے حج کیا، تو نبی پاک نے فرمایا ہے کہ وہ شخص ایسے ہے جیسے اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں۔ یہ خوشخبری بھی نبی پاک دینے والے ہیں۔ اور پھر نبی پاک یہ خوشخبری دے رہے ہیں اس حاجی کو جس نے حج کیا ہے اور نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خوشخبری لینے والا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اس حاجی کی حج کے معاملے میں کیا بات ہے؟ جس طرح ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ ہر طرح کے گناہ سے پاک ہوتا ہے، جب حاجی حج کر کے فارغ ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوتا، ایک بھی گناہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے نیت باندھ کے، ارادہ کر کے۔ یہ جو احادیث بیان کی جاتی ہیں ان کی سمجھ نہیں ان لوگوں کو کہ 3 سفروں کے علاوہ سفر کرنا جائز ہی نہیں ہے، وہ روزانہ کسی اور جگہ سفر کرتے ہیں دنیا کے مال کے لیے۔ سمجھ کے لیے، حدیث پاک کی سمجھ کے لیے